آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دوا بتا دوں؟ اگر تم نے اس دوا کو استعمال کیا تو آپ کے جسم میں سے ہر قسم کے درد کو نکال لیا جائے گا، بیماریاں دور کر دی جائیں گی، اور جتنی بھی آپ کے جسمانی مسائل اور امراض ہیں اللہ پاک دفع کر دیں گے، طبیبوں کی ضرورت نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے رزق کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کا رزق اللہ کے قبضے میں ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض۔ روزی ہم نے تقسیم کی ہے، کسی کو اوپر رکھا کسی کو نیچے رکھا، یہ ہماری اپنی ہی ذاتی تقسیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے کسی کی۔ لیکن آج کل سننے میں یہ آ رہا ہے رزق کو بندشیں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں کا توڑ کیا ہے؟ کیسے اس کو توڑا جا سکتا ہے؟ اس مصیبت کے سمندر سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو اس معاملے میں پریشان ہے آج دنیا، ہر ایک آدمی شکوہ و شکایات کر رہا ہے۔ اور واقعہ اس طرح ہے جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب جن نکلایا جا رہا تھا، جو بہت بڑا جن تھا، بول جنات سردار تھا جنات کا، تو وہ آتے ہوئے اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے شکوہ و شکایات اور غربت و افلاس کے رونے رو رہی تھی، اور جن اس کو دیکھ کے ہنس پڑا۔ اس سے پوچھا جو جن اس کو گرفتار کر کے آ رہے تھے کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے اور اوپر بیٹھ کے یہ رو رہی ہے۔ تو معاملہ کچھ اس طرح بنا ہوا ہے۔ صبر و شکر پہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، خزانے ہمارے پاس بہت بڑے ہیں، لیکن ہم رونا رو رہے ہیں غربت و افلاس کا کہ بہت مجبور ہو گئے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو بہرحال آج انشاءاللہ العزیز غربت و افلاس کو دور کرنے کے اور وسعت رزق کے کچھ چیدہ وظائف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندش اور رکاوٹ کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ کہ یہ جو کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے عاملین کہتے ہیں کہ بندش لگی ہوئی ہے، رکاوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی من ارتکب معصیتاً، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، سب سے پہلا گناہ کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے انسان کے رزق پر مصیبت پڑتی ہے، قلت الرزق۔ انسان گناہ کی وجہ سے لیحرم الرجل، آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، من الذنب، گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ رزق کے وسائل اس کے لیے مسدود کر دیتے ہیں۔ یہ پھسوڑیاں اور رکاوٹیں جو ہیں یہ اسی سے آتی ہیں۔ اور آج کل بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے قسمت بھی بتاتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے یہ بڑی بڑی رکاوٹیں اور چٹانیں جو پڑی ہوئی ہیں لوگوں پر وہ بھی اٹھا دیتے ہیں، بڑے مہربان ہیں مخلوق خدا کے۔ آپ ان کے پاس جائیں گے، جناب والا کوئی بندش ہے، میں بہت پریشان ہوں، لیکن ایک گارنٹی میں ضرور دیتا ہوں اس کی کہ آپ کا رزق کھلے نہ کھلے، جو عامل ہے وہ تو اپنا فوراً کھول لیتا ہے۔ جناب کام تو آپ کا بہت بھاری ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑی رکاوٹیں اور بڑے وزندار پتھر پڑے ہوئے ہیں آپ پر، ان کو ہٹانے کے لیے آخر کچھ محنت کرنی پڑے گی، وہ ہم کریں گے، اور اس سے پہلے اتنی پیسے لگیں گے وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم یہ رکاوٹ آپ کی دور کر دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ بتاتا تو ہے کہ آپ کی پھوپھی نے، آپ کی خالہ نے، آپ کے فلاں رشتہ دار نے، آپ کے عزیز نے یہ کام کر دیا ہے آپ کے ساتھ، یہ بندش اور گرہ لگی ہوئی ہے، تو جناب کھولیے اس کو۔ کھولنے کا ہنر وہ نہیں جانتا، بھئی کیسے کھولوں اس کو؟ یہ جو اعمال بتلائے جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے،
جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ نے رکاوٹ ڈال دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ پاک کسی کا رزق کھول دے، حاسدین 100 دانت پیستے رہیں، وہ کبھی بھی اس کے رزق میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ نے اپنے قبضہ اور تصرف میں یہ نظام عالم رکھا ہے، کسی کی کوئی مداخلت نہیں، خواہ وہ پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی جو بھی ہو، اللہ پاک خود فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہماری قسمت پہ ہمیں اب ماتم کرنا چاہیے کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، ان کا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اگر ہمارے سر پر بٹھا دیا جائے حکمران، پھر بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر ہمارے کرتوت یہی رہے جو ہیں، بددیانتی، خیانت، جھوٹ، فراڈ، مکاری، عیاری، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ حضرت غالباً سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاؤں، یہ تمام عاملین کے سردار ہیں۔ حضرت کی بہت سی کتابیں ہیں عملیات کے فن پر، حزب البحر بھی سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حزب النصر بھی حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ستر الجمیل بھی حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی بڑی کتابیں سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور انہوں نے طریقہ بتلایا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ حالات تمہارے اوپر ہوں تو میں تمہیں طریق بتاتا ہوں ان مصائب سے نکلنے کا، ان مشکلات سے نکلنے کا، ان بندشوں اور رکاوٹوں کو توڑنے کا۔ ایک حل ہے، وہی سید ابو الحسن شاذلی کے پاس تھا، انہوں نے بتایا۔ اب جتنے عاملین ہیں وہ سب اگر دیکھا جائے تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد کہیں کسی مقام پہ ہوں گے، وہ تو سردار ہیں عاملین کے۔ تو حضرت فرماتے ہیں آئیے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے مسائل کا حل کیا ہے۔ اذا اسقل الذکر علی لسانک، فرمایا جب اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر بوجھل ہو جائے، اللہ کو یاد ہی نہ کر سکو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کریں ان حالات سے ہمیں نکال دیجئے۔ وہ کون ہے طاقت رکھنے والا جو ان حالات سے نکال سکے؟ کیا ان کے پاس طاقت و قوت ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے ان کو نکالیں؟ اب وہ بتاتا ہے، ہم بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب یہ اعمال ہیں، یہ آپ کر لیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کام ہم سے نہیں ہوتے، یہ ذکر فکر والا کام آپ خود کریں، ہمیں کسی طریقے سے ان مصائب سے نکال۔ جو تمہارے کرتوتوں پہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں، وہ میرے ذکر کرنے سے، مجھے اللہ کو یاد کرنے سے آپ کی مصیبتیں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے میرے گناہ، اور کوئی ذکر کرے میرے لیے کوئی اور آدمی، کرتوت میرے ہیں، توبہ کسی اور سے کرائی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اسقل الذکر علی لسانک، جب ذکر جو ہے تمہاری زبانوں پر بوجھل ہو جائے، اور وکثر اللغو فی مقالک، تیری گفتگو میں ہر وقت لغو اور فضول اور دنیا کے تذکرے ہوں، فضول اور لغو باتیں ہوں، بندوں کی بڑائیاں بولی جا رہی ہوں، لیکن اللہ کی بڑائی کا ایک لفظ بھی تیری زبان پہ نہ آئے، ہر وقت فضول گوئی ہے، فضول گوئی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ وَانْسَدَّ بَابُ الْفِقْرَةِ فِي مَصَالِحِكَ، تیرے زندگی کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی آگے رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تمہارے مصالح میں، تمہارے فائدے کی چیزوں میں آگے رکاوٹیں ہیں، دروازے بند ہوئے پڑے ہیں، حضرت نے فرمایا وہاں تیرا دماغ ہی کام نہیں کرتا کہ اب اس سے کیسے نکلا جائے، تو حضرت نے فرمایا فَلَيْسَ لَكَ طَرِيقٌ إِلَّا التَّوْبَةُ، اب تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مگر توبہ، ایک راستہ باقی بچا ہوا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جناب ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہے، ہمارے ذکر میں اثر نہیں ہے، ہمارے معمولات میں کوئی تاثیر نہیں رہی۔ وہ کیسے تاثیر پیدا ہوتی جبکہ ہم توبہ ہی نہیں کرتے، گناہوں سے پاک نہیں ہے، گندگی کا ڈھیر اندر ہے اور خوشبو لگائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خوشبو پھیلے، وہ پاکیزہ اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ تو جناب یہی راستہ اور طریقہ
ان تمام عاملین اکابرین اولیاء امت کے سردار حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی مقبول دعاؤں سے امت مسلمہ پہ عظیم احسان فرمایا، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی بتلائی تو امت کی خیر خواہی اور بہتری کے لیے امت کو مرحمت فرمائے، اور انہی کے وظائف میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے حزب البحر میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ 7,000 موکلین ہیں اس کے، تو کوئی مشکل رہے گی، کوئی پریشانیاں ہیں پھر، لیکن قبولیت کے انداز بھی اپنانے چاہیے، کچھ طور طریقے بھی ہوتے ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے عمل کو کریں، دیکھیں پھر کیسے قبول نہیں ہوتے اعمال۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اس کے بعد قرآن مقدس کی تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے اور پھر وہی ثواب دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کر کے پھر پڑھیے، دیکھو کہ پھر وہ اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے بڑے اثرات و برکات رکھے ہیں ان معمولات میں۔ تو بہرحال آج جو میں آپ کے سامنے ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں، وہ عمل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، انصار اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کھانے کو کچھ دے دیجئے۔ آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے ان یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخواں بھیجے، وہ زمین پر رکھ دیا جائے اور پھر جنت کی ہر قسم و انواع کی نعمتیں اس دسترخوان پر ڈال دی جائیں اور ہم ان سے لذت اٹھائیں، کھانا کھائیں، پیٹ بھریں۔ ہمارا پیٹ جب بھر جائے گا تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، یہی آیت مبارکہ، عمل بھی یہی ہے۔ جو آدمی صبح و شام 7 مرتبہ اس کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیں گے۔ سورۃ لإیلاف قریش کو بھی ساتھ ملا لو۔ اور دوسرا طریقہ اس کا علماء نے لکھا ہے، ماہ نیسان کی بارش، اس کے پانی کو جمع کیا جائے اور ان آیات مبارکہ کو، یہ جو ابھی میں نے پڑھی، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ یہاں تک ان آیات مبارکہ کو ایک برتن پر لکھا جائے اور لکھ کر اس پر ماہ نیسان کہ بارش کا جو پانی ہے اسی کو ڈالا جائے۔ مزید میں آپ سے وہ بات بھی کرتا ہوں کہ ماہ نیسان ہوتا کیا ہے، ماہ نیسان کون سا مہینہ ہے، اور آج کل ہمارے شمسی کیلنڈر کے مطابق وہ کون سے ماہ ہیں، ان کی جو بارش ہے وہ بابرکت ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے اوپر وہ پانی ڈالا جائے اور ڈال کر آپ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار، اپنی دکان میں اور اپنی زراعت اور کھیتی باڑی میں، اپنے باغ میں اس پانی کو آپ ڈالیں، جو بھی آپ کا مطلوب ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو ماہ نیسان کی بارش کا پانی ہو اور پھر اسی پانی کو آپ ڈالیں، ان آیات مبارکہ کو لکھ کر برتن پر، اور پھر پانی ڈال کے آپ بکھیریں اس کو، اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت پیدا کر دیں گے۔ اس کو اگر پیا جائے تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ ماہ نیسان کی جو بارش ہے وہ بڑی بابرکت ہے۔ اس سے گفتگو میں اس گفتگو کو بھی ساتھ شامل کروں گا۔ زاد المیعاد کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور موجود،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دوا بتا دوں؟ اگر تم نے اس دوا کو استعمال کیا تو آپ کے جسم میں سے ہر قسم کے درد کو نکال لیا جائے گا، بیماریاں دور کر دی جائیں گی، اور جتنی بھی آپ کے جسمانی مسائل اور امراض ہیں اللہ پاک دفع کر دیں گے، طبیبوں کی ضرورت نہ رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ماہ نیسان کی بارش کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے جمع کر لیا جائے، یعنی کوئی برتن پہلے سے رکھ دیا جائے، اور اس کے اندر یہ بارش کے قطرات جمع کیے جائیں، اور انہی کے اوپر پھر یہ چاند ایک معمولات ہیں یہ کیے جائیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھی جائے، اور اسی طرح 70 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 70 مرتبہ اس پر پڑھے جائیں، اور 70 مرتبہ اللہ اکبر، 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیا جائے، اور روزانہ عصر کے بعد اس پانی کو پلایا جائے مریض آدمی کو۔ جو بھی پیے گا، جو جو مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کی اللہ پاک دور کر دیں گے، ان کے جسم سے ہر قسم کا درد اللہ پاک نکال دیں گے، چاہے جیسا بھی موذی مرض ہو۔ اس عمل کی برکت سے اور اس پانی کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ ماہ نیسان کون سا مہینہ ہے؟ عموماً یہ مہینہ وہ مہینہ شمار ہوتا ہے، یہ ہمارے جو پتے ہیں درختوں کے جھڑ جائیں، اس کے بعد جب موسم بہار آتی ہے، اچھی ہوائیں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہوتی ہیں، سرسبز و شادابی کا مہینہ ہوتا ہے، بہار کا مہینہ، تو اسی مہینے کو یہ ماہ نیسان کہا جاتا ہے۔ اور آج کل ہمارے کیلنڈر کے اعتبار سے 12 اپریل سے لے کر 12 مئی تک یہ ماہ نیسان شمار ہوتا ہے، اور اس دوران جو بھی بارشیں برسیں گی وہ ماہ نیسان کی بارشیں شمار ہوں گی۔ ان بارشوں کے پانی کو جمع کر کے ان کو اپنے خیر و برکت کے لیے رکھا جائے، اسی پر عمل کر کے مریضوں کو پلایا جائے، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے شفائے کاملہ و عاجلہ مستمرہ مرحمت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔